بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس، اسپیشلی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور اس کا عنوان ہے کہ کنسنٹریٹڈ اسٹڈی اپروچ۔ اس میں اسپیشل میں 10 سینٹنسز دے رہا ہوں۔ یہ 10 سینٹنسز یہ آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ، اور انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ حل ہونے کا صرف ایک واحد سلوشن میں اس میں دے رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں بچوں کے، وہ موسٹلی 6 ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ کوئی بچہ نکما نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے کہہ کے اس کو نکما کیا ہوتا ہے، اور ہمارے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ہماری ڈیلنگ میں فرق ہوتا ہے۔ تو بچے جو ویک ہو جاتے ہیں اور اسٹرگلنگ لرنر بن جاتے ہیں، ان کی 6 ریزنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کی دوستی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ نمبر 2، وہ نیٹ کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے موویز، سانگز اور وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سونے کی عادت زیادہ پڑ جاتی ہے، نیند کی بہت زیادہ عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہماری نیند ہے یہ تو بہت فلیکسیبل ٹائپ آپ سمجھ لے ہوتی ہے، آپ اس کو جتنا زیادہ بڑھا لیں اور جتنا آپ کم کر لیں۔ نمبر 4، آوارہ گردی کی عادت پڑ جاتی ہے، خام کا ادھر ادھر پھرتے رہنا، آوارہ گردی کرتے، کبھی ادھر چلے جانا کبھی ادھر چلے جانا۔ اس کے علاوہ ایک ریزن شرارتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک جو سب سے بڑی ریزن رہتی ہے وہ کہ اگر ہم بچے کو پراپر لک آفٹر نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، یہ 6 ریزنز تو ہیں، لیکن اس کا حل 6 کی 6 ریزنز کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنے پاس بٹھائیں اور اس کا ایک سٹڈی اسکیجول بنا دیں، اور وہ سٹڈی اسکیجول بچے سے پوچھ کے آپ نے بنانا ہے۔ اس کا طریقہ، یہ بھی ایک تکنیک ہے، کیونکہ اگر بچے سے آپ اس طرح اس کے پوچھیں گے، بچہ تو آپ کو بہت ایسا بنا کے دے گا کہ اس میں بچے کا ٹائم سارا ایکسٹرا لگے گا، خام کا ادھر ادھر۔ طریقہ یہ ہے کہ بچے کے پچھلے 2-3 سال کے ریزلٹ سامنے رکھیں، اور بچے کو پوچھو بیٹا یہ آپ کے ریزلٹس ہیں، آپ چیک کریں کہ آپ بچہ اوپر جا رہا ہے یہ ڈاؤن آ رہا ہے، اور پھر بچے سے پوچھو بیٹا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ کسی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پلاننگ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بالکل کریش سٹڈی پلان ہے، اور اس سٹڈی پلان پر عمل کر کے ہر بچہ 1 آؤٹ آف دا ٹاپرز بن جائے گا۔ اچھا، اس میں پلان سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ 3 ڈائمینشنل ہے، تو بچے کی لائف بھی آپ نے 3 ڈائمینشنل بنانی ہے، اس کو بک وارم نہیں بنانا۔ دیکھیں 3 ڈائمینشن میں کیسے ہوتا ہے، نمبر 1 کریکولر ایکٹیویٹیز، نمبر 2 کو کریکولر، اور نمبر 3 ایکسٹرا کریکولر۔ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، کسی ایک چیز کو یا 2 چیزوں کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، ہر چیز اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کریکولر آپ کو پتہ ہی ہے جو بچے کی اسٹڈی ہے۔ کو کریکولر میں بچے کے کمپٹیشن آ جاتے ہیں، جیسے اس کا ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہے، جیسے اس کی اسپیچ ہے، قرات ہے، نعت ہے، اسپیلنگ کمپٹیشنز ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور ایکسٹرا کریکولر میں اس کی گیمز آ جاتی ہیں۔ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ، تینوں مل کے بچے کو پرفیکٹ بناتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو اسٹڈی پلان میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو نیند ہے وہ میں نے 6 آورس کی رکھی ہے، اور 2 آورس میں نے رکھے ہیں گیمز کے لیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، گیم ہو سکتی ہے، واک ہو سکتی ہے، رننگ ہو سکتی ہے، جم ہو سکتا ہے، فٹ بال ہو سکتا ہے، کرکٹ ہو سکتی ہے۔ 1 آور مسلینیس، 2 آورس کھانا پینا اور نمازوں کے لیے، اور 30 آورس اسٹڈی رکھی ہے میں نے۔ اب دیکھیں 13 آورس جو ہے 13 آورس اسٹڈی رکھی ہے، ان میں اسکول کے ٹائمنگز بھی شامل ہے۔ تو اب آپ ایک ذہن میں رکھنا کہ بچے کو یہ جو میں نے آپ کو حل بتایا ہے اس پہ ابھی میں آتا ہوں، کہ اگر آپ بچے کا جو آپ نے اسکیجول بنا دیا اس کو 100% امپلیمنٹ کرا دیں، بچے کا تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کا بچہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں جائے گا۔ ایشو کہاں پہ آتا ہے، آپ لوگ پورا فوکس کرتے ہیں کہ جی بچے کو ہم ٹیوشن رکھوا دیں گے۔ آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ دا ٹیوشنز۔ وجہ، اگر ایک بچہ 8 ڈفرنٹ ٹیچرز جو اپنے سبجیکٹ ماسٹرز ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، اگر اس سے پڑھ کے بھی ان سے پڑھ کے بھی کچھ گین نہیں کر رہا، تو ایک ٹیوٹر سے کیا گین کرے گا؟
اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیوٹر آتا ہے تو ٹیوٹر کراتا کیا ہے؟ وہ اس کو ہوم ورک کراتا ہے۔ یہ ہوم ورک بچے کو ملا ہوتا ہے، ٹیوٹر کو نہیں ملا ہوتا۔ بچے کی ماں کو نہیں ہوم ورک ملا ہوتا، بچے کے باپ کو نہیں ہوم ورک ملا ہوتا، کیونکہ یا بابا بیٹھے کرا رہے ہیں، ماما بیٹھے کرا رہی، بچے کو ہوم ورک کرا رہی ہیں۔ اگر آپ نے ٹیوشن رکھنی ہی ہے یا آپ نے بچے کو کام کرانا ہی ہے، بچے کو ہوم ورک مت کرائے، بچہ ہوم ورک خود کرے، تاکہ بچہ رسپانسیبل بنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انسان کا ایک احساس ذمہ داری جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، وہ $1,000,000 سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو ہوم ورک خود کرائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کبھی آپ کو ہفتہ 2 ہفتے کے لیے کہیں جانا پڑ جائے تو بچہ ہوم ورک نہیں کرے گا، کیونکہ بچے کو ہوم ورک کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو ٹیوٹر رکھیں یا آپ خود پڑھائیں گے، آپ نے بچے کی بیس بنانی ہے۔ اس بیس پہ ہاؤ ٹو اسٹڈی پہ میں علیحدہ ایک لیکچر آلریڈی آپ کو بھیج چکا ہوں۔ اچھا اینی ہاؤ، ابھی میرا پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ بچہ، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ نکما کیوں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن ایک ہی ہے، والدین پی ٹی ایم پر آ کے والدین کو پتہ چلتا ہے اور پی ٹی ایم پہ ہی ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو جب 2-3 ماہ بعد آپ رابطہ کریں گے، واپس آئیں گے، تو جو نقصان ہو چکا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بچے کا جو اسٹڈی سکیجول بنانا ہے اس کو پرسو کرنا ہے، یعنی روز روز حساب ہوگا، اور وہ حساب بھی آپ نے کس طرح لینا ہے کہ آپ نے اپنا انداز بہت پازیٹیو رکھنا ہے۔ اور یہ میں 10 سینٹنس دے رہا ہوں، یہ 10 سینٹنس یقین کریں آپ کے بچے کو کبھی نکما نہیں ہونے دیں گے، اور آپ نے صرف 10 منٹ دینے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ٹیچر الحمدللہ بہت ایفیشینٹ بھی ہیں، ریسپانسبل بھی ہیں، اور ڈیووٹڈ بھی ہیں، بچے کو بہت شوق سے پڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ہر سیٹرڈے تقریباً ہم آن کرتے ہیں۔ جن بچے کو انڈیویجول اٹینشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم ان کے لیے 0 پیریڈ بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے اور الحمدللہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو جو 10 سینٹنس ہیں یہ سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایشو کہاں پہ آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پی ٹی ایم پہ رابطہ ہوتا ہے یہ خراب ہے۔ آپ روز کا روز دیکھیں، میں نے اپنا نمبر میں ایک دفعہ دہرا بھی دیتا ہوں، وہ میں نے ہر گروپ میں سینڈ کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ لوگ کائنڈلی مجھے وائس میسج کر دیا کریں اگر جو بھی ایشو ہو۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 0321670529، دس از مائی موبائل نمبر، اور اس پہ نیٹ بھی 24 گھنٹے آن ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال، یہ جو پازیٹیو سینٹنس میں آپ کو بول رہا ہوں، اب یہ 10 سینٹنس ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو سن لیجئے اور اسی کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بیٹا مجھے امید ہے اس دفعہ آپ کافی بہتر پڑھ رہے ہیں اور آپ بہت اچھے نمبر لیں گے، اور مجھے امید ہے اس دفعہ ہمیں آپ پہ فخر ہوگا۔ دیکھیں کتنا پازیٹیو سینٹنس ہے۔ بیٹا میں آپ پہ پورا اعتماد ہے، جو آپ محنت کر رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، آپ کو آبزرو کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم پورے خاندان میں فخر کر سکیں گے۔ ہر سینٹنس پازیٹیو۔ بیٹا پچھلی دفعہ آپ نے کیا نمبر لیے تھے ذرا بتانا، اور اس دفعہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھا یہ ٹارگٹ آپ کیسے اچیو کریں گے؟ تھوڑا سا مجھے بتا، تھوڑا سا مجھ سے ڈسکس کریں، بس 5 منٹ میں آپ کا ٹائم لوں گا۔ بیٹا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اگر کوئی ایشو ہو تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ آپ بیٹا بہت ذہین ہیں، اور فار ایگزامپل اگر باپ ہے تو بچے کی ماں کو کہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ذہین ہے ہمارا بیٹا، ماں ہے تو باپ کو بتائے، ہمیشہ پازیٹیو۔ آپ یوں سمجھے کہ ہر بات پہ آپ نے پازیٹیو فکرہ بولنا ہے، اور آپ نے بولنا بیٹا آپ کے لیے تو مجھے جو لگتا ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں، میں نے آپ جیسا بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر بچہ غلطیاں کرے نا تو آپ نے اس کو بھی پازیٹیو لینا ہے، آپ نے کہنا بیٹا مجھے تو پکا لگ رہا ہے کہ آپ کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہو، شکر ہے، کیونکہ جو بندہ کمفرٹ زون سے باہر آتا ہے، جو کام کرتا ہے غلطیاں وہی کرتا ہے، جو کام نہیں کرتا وہ تو غلطیاں ہی نہیں کرتا۔ ہمیں آپ کے وعدے پر بیٹا بھروسہ ہے، آپ نے چیلنج بہت بڑا دیا، زبردست بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ یہ گین کر لو گے، آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بیٹا بس ایک بات یاد رکھنا میری طرف سے، کبھی ہار نہ ماننا، ایک چھوٹی سی چونٹی بھی ہار نہیں مانتی۔ آپ غور کرو، آپ چونٹی جا رہی ہو نا، آپ اس کے راستے میں آگے ہاتھ کر لو، کوئی بھی آپ ہنڈس کھڑی کرو گے، وہ اس رکاوٹ کو پار کرے گی یا سائڈ پہ ہو جائے گی، ٹرن کر لے گی، آپ پھر رکھو، پھر وہ ٹرن کرے گی، آپ 1000 دفعہ اس کا راستہ رکھو، 1000 دفعہ اپنا راستہ بدل لے گی۔ اور بیٹا میں نے دیکھا آپ کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں، سب بہت اچھے محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بیٹا آپ غور کرو کہ انہی ٹیچرز نے
जिन बच्चों ने बहुत एफर्ट किए उनके 90% 95% प्लस आगे नंबर आए, तो आप भी ले सकते हो। आपके टीचर्स वही है ना बेटा, तो बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन रिक्वायर है। और बेटा एक बात आपको मैं बोलूंगा, एक बात छोटे से ध्यान में रखना, बेटा आपका मुकाबला स्कूल के बच्चों से नहीं है, क्योंकि आप फेडरल बोर्ड में हो ना। बेटा फेडरल बोर्ड तो दुनिया के 26 कंट्रीज में है। आपने उस लेवल की यानी इंटरनेशनल लेवल की आपने बेटा तैयारी करनी है। और ये जो स्कूल के बच्चे हैं इनको ये समझो कि ये आपके लिए क्रॉस करने की कोई बात ही नहीं है कोई, बिल्कुल। और आप तो जीनियस हो। और आप जितने अंदर तरीके से आप माशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप मेहनत करते हो, मुझे तो इंशाल्लाह मैं तो आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। मुझे आपसे बहुत जबरदस्त उम्मीद है। अब देखिए कि ये जो सेंटेंस है, ये बच्चे में इतना हौसला पैदा कर देंगे कि आपका बच्चा कभी डाउन हो ही नहीं सकता। एक दो तरीके और भी हैं। देखिए कोशिश करें कि घर में पढ़ने का माहौल बना लें, अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि बच्चे हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो, आपको पता है कि बाजू का माँ बहुत बिजी है, बाप बहुत बिजी है, तो कम से कम जैसे मैंने कहा कि 10 मिनट्स आपने रोज बच्चे को देने, रोज रोजे हिसाब होगा बस। वो जो आपकी 10 मिनट्स की डिस्कशन है, जो बच्चे का काम आप चेक करेंगे, बच्चे की डायरीज देखेंगे, बच्चे के जो टेस्ट हुए स्कूल में उसको देखेंगे, तो फिर ये बच्चा आपका कभी डाउन जा ही नहीं सकता। और बच्चा जो जो कामयाबी ले, देखिए आप जब कामयाबी का जो आप उसमें एक पूरा स्केड्यूल टाइप बनाएंगे, तो उसमें आप इस तरीके से रखें कि उसका पैमाना ऐसे रखेंगे, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट टेस्ट में बेटा आपने मिनिमम 70% मार्क्स लेने हैं, सेकंड में आपने 75 या 80% का टारगेट दे दें। और फिर इस तरीके से आप एक प्लान करते जाएं, उससे अगले में बेटा आप 85% लें, फिर 90% लें। और आप हर कामयाबी को सेलिब्रेट जरूर करें। और बच्चा जो टारगेट रख के देता है ना, आपको बता रहा है, वो इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने आप एक दफा पब्लिक कर दे, सबको बताएं, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स, चाचा चाची वगैरह को एक दफा बता दे कि माशाल्लाह मेरे बच्चे ने ये टारगेट दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा बच्चा जो है ना ये आपको गेन करके दिखाएगा। एक बड़ा इशू जो आज बाजुकात आ जाता है वो ये है कि बच्चा रात को जब टीवी देखता है ना, तो टीवी देखता देखता सोता है, इससे उसकी नींद खराब हो जाती है। ये वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो आखिरी काम है वो टीवी नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर डेडिकेटेड है। तो हम सैटरडे भी ऑन रखते हैं, हम जीरो पीरियड भी हम करते हैं। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो याद रखना डांट डपट नहीं करनी, बल्कि आप रीजन देखें, उन रीजन के सोल्यूशन हमसे आके डिस्कस करें। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम। लोग मुझे रात में भी वॉइस मैसेज सेंड करते हैं, आई एम अवेलेबल। तो आखिरी पॉइंट इसमें बस बताता चलूं जो बहुत जरूरी है, बच्चे के दिल में टीचर की इज्जत बहुत ज्यादा पैदा करें। और उसके लिए जरूरी है कि कभी बच्चे के सामने ये ना कहें कि अच्छा आपकी टीचर नहीं है, कि मैं जरा उस टीचर को पूछता हूँ, मैं भी फोन करता हूँ। अगर बच्चा टीचर की इज्जत नहीं करेगा तो टीचर से कुछ गेन भी नहीं कर सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर हाल में टीचर की इज्जत को यकीनी बनाएं। हर टीचर का काबिल एहतराम होता है। आपको लास्ट सेंटेंस मैं बोलूंगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है ना कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया तो मैं उसका गुलाम हूँ, बेशक वो मुझे गुलाम बना के रखे या मुझे बेच दे। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट थी। तो इंशाल्लाह हम सब एफर्ट कर रहे हैं, आप भी अपने एफर्ट करेंगे। ये जो मैंने आपको चंद सेंटेंस बोले हैं, इसकी भी एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि पेरेंट्स बच्चे के सामने इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलते, बल्कि उनकी डांट डपट करते हैं। उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आ गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि आप उस रीजन के सोल्यूशन पे हम आएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि अक्सर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे को को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में हिस्सा नहीं लेने देते, ये भी बच्चा का नुकसान होता है। बच्चा देखिए आपका अगर जितने मर्जी मार्क्स ले ले, अगर आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में को करिकुलर में हिस्सा नहीं लेने देंगे, तो बच्चा पढ़ लिख के भी आपका इंतहाई बुजदिल बनेगा। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया के हर मैदान में कामयाब हो। उसके लिए ये इंटरनेशनल रूल है, करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।